کہ رب کعبہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ایک بلشت آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رب کعبہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف ایک بلشت آتا ہے، فرمایا پھر میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں۔ ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کتنے قدم چل کے آئے ہیں، جتنے قدم آپ چل کر آئے ہیں یقین کر لیں کہ رب کعبہ اتنا ہی آپ کے قریب ہوا ہوگا، اتنا ہی آپ کے قریب ہوا ہوگا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رب کعبہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ ایک گز میری طرف آتا ہے، پہلے تو ایک بلشت پھر ایک گز آتا ہے، رب کعبہ فرماتا ہے میں کسی کا رکھتا نہیں ہوں، اگر ایک بلشت آتا ہے تو پھر میں ایک گز آتا ہوں، اگر ایک گز آتا ہے فرمایا میں پھر 2 گز اس کی طرف چل پڑتا ہوں۔ تو میرے بھائی رب کا دروازہ تو کھلا ہی ہے نا، رب کا دروازہ کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، ہر رات کو کھلا ہے۔ وہ تو ہر رات جب 12 بجتے ہیں نا، آدھا پیر گزر جاتا ہے، جب دوسرا پیر لگتا ہے تو پھر وہ اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں پھر وہ مانگتے ہیں، جو سونے والے ہوتے ہیں وہ سوتے ہیں، جو رب کو منانے والے ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں، پھر ان کی جولیاں پھر وہ بھرتا بھی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو آپ نے تلقین فرمائی، فرمایا صحابہ سنو، بنی اسرائیل میں ایک بندہ ہے جس نے 99 اس نے قتل کیے ہیں۔ کتنے کیے ہیں؟ 99 قتل اس نے کیے ہیں، 1 کم 100 اس نے قتل کیا ہے۔ جو ایک قتل کر لے، قتل گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری امت کا جو ناحق قتل کرنے والا ہے سب کی بخشش ہو جائے گی، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوئے گی جب تک وہ اپنے عمل سے تلافی معافی نہ کر لے، توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے گا رب کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے 99 قتل کیے ہیں۔ ایک بندے سے، ایک پادری سے پوچھنے لگا، یہ میرے مصطفیٰ درس دے رہے ہیں صحابہ کرام کو، فرمایا وہ ایک پادری سے، عالم سے پوچھنے لگا، پادری کہتے ہیں عالم کو عیسائیوں کے زبان میں، پادری سے پوچھنے لگا بھئی میں اتنے قتل کیے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تیری بخشش ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی گردن اڑا دی، 100 کا قاتل بن گیا۔ میرے مصطفیٰ درس دے رہے صحابہ کرام کو، 100 کا قاتل بن گیا۔ جب 100 کا قاتل بن گیا پھر اس کو خیال آیا میں 100 کا قاتل ہوں، کچھ کروں زندگی میں، زندگی ہو سکتا ہے وفات کرے یا نہ کرے، زندگی کو غنیمت جان کر کچھ نہ کچھ کروں۔ پھر ایک پادری کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا، پوچھا بھئی میں 100 کا قاتل ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا تو 100 لئی پھرتا ہے، اگر وہ چاہے تو 1000 کے قاتل کو معافی عطا فرما دے۔ اچھا بھائی پھر مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ اس عالم نے کہا کہ ایسا کرو، جس بستی میں تم رہتے ہو نا یہ بستی اچھی، بولو اچھی نہیں ہے، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے رب کعبہ تمہاری خطا کو معاف فرما دے۔ اب وہ 100 کا قاتل چلتا ہے، ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، وہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ جب روح قبض ہو جاتی ہے نا، اس کی روح قبض کرتا ہے فرشتہ، تو پھر ایک رحمت کا فرشتہ آ جاتا ہے، ایک عذاب کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی روح مجھے دو، میں اس کو لے کر جاتا ہوں جہنم میں، اس لیے 100 کا قاتل ہے۔
رحمت کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، اس کی روح میں لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس کو جنت میں لے جاتا ہوں۔ دونوں جھگڑ پڑتے ہیں فرشتے، حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے دونوں فرشتے جھگڑ پڑتے ہیں۔ جب جھگڑتے ہیں نا، رب کعبہ پھر تیسرا فرشتہ بھیجتا ہے، فرمایا جاؤ ان کا جھگڑا ختم کرو۔ جب تیسرا فرشتہ منصف بن کے آتا ہے، پوچھا بھئی کیوں جھگڑ رہے ہو، سارا مدعا بتایا۔ تیسرے فرشتے نے کہا بھئی آپ لڑتے کیوں ہیں، دونوں طرف سے زمین کو ماپ لو، دونوں طرف سے زمین کو ماپ لو نا، ناپ لو زمین کو۔ جب زمین کو ناپا گیا تو زمین جدھر جا رہا تھا نا ادھر زیادہ ہے، اور جدھر سے آ رہا ہے، جس بستی کو چھوڑ کر آ رہا ہے ادھر زمین کم ہے۔ تو حق یہی بنتا تھا کہ اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ رب کعبہ نے خود، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب کعبہ نے خود انتظام فرمایا، زمین کو آرڈر فرمایا، جس طرف سے زیادہ تھی نا رب کعبہ نے فرمایا سگڑ جا، سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی، رب کعبہ نے فرمایا اب ماپ لو۔ جب ماپ لیا، ایک بلشت ان کی طرف زیادہ ہو گیا جدھر جا رہا تھا۔ رب کعبہ نے فرمایا اس کو جنت کے فرشتے لے جاؤ، جنت کے فرشتے لے جاؤ۔ میرے بھائی 100 کا قاتل ہے، اگر وہ توبہ کرنے کے لیے ایک بستی میں جا رہا ہے، ابھی اس نے مکمل طور پہ توبہ کی نہیں ہے، ارادہ پکا کر لیا۔ رب کعبہ نے فرمایا اس نے ارادہ پکا کر لیا ہے، یہ سارا ماجرا اس لیے رجایا، اس لیے کہ یہ میرے ولیوں کی طرف آ رہا تھا، یہ میرے ولیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اگر 100 کا قاتل جا سکتا ہے، 100 کے قاتل کی تبدیل اپنا توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پھر جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہو اور کلمہ محمد کا پڑھنے والا ہو، کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا؟ سرکار نے خود ہی بیان فرمایا، فرمایا کہ 3 آدمی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟